بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از عدیفہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم عربک کلاسز پڑھ رہے ہیں، تو فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں، پچھلے سے تھوڑی مناسبت قائم کروا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل پہلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے ہماری، کچھ الفاظوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ جو ہے 3 طرح کے ہو سکتے تھے، اسم ہو سکتا تھا، فعل ہو سکتا تھا اور حرف ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسم فعل اور حرف کو ڈیپتھلی پڑھ لیا تھا کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں اور حرف کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ فعل کے حوالے سے جو اصطلاحات پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، فعل ماضی وغیرہ، فعل مضارع، فعل امر حاضر اور اس بات وغیرہ کی اصطلاحات پڑھ لی تھی۔ آج جو ہے ہم فعل کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، فعل کی پوری بحث کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، فعل کو ہم جو ہے تھورولی اور ڈیپلی پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس جو ہے بحث ہے ماضی کی۔ ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، جیسے کہ انگلش میں پاسٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام پرانے زمانے میں کیا، جیسے کہ میں نے کھانا کھایا تو میں نے کھانا کھا لیا ہے، یعنی کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ علی اسکول گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کام پرانے زمانے میں ہو چکا ہے، پاسٹ میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی پاسٹ کو یعنی کہ ماضی کو عربی میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس میں جملے بنائے جاتے ہیں اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈیپتھلی اینڈ تھورلی پڑھنا ہے۔ اب اچھا میں آپ کو کچھ الفاظ بھی بتا دوں، دیکھیں انگلش اور اردو میں جو ہے کچھ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہی، شی، اٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، پروناؤنس دے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ پروناؤنس ہوتے ہیں جس میں جو ہے ہی جو ہے لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے۔ شی جو ہے لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھرڈ پرسن ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو شی کر کے مخاطب کریں گے کہ شی گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ شی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتی ہے، اس طرح سے کہیں گے تو شی آتا ہے۔ لڑکی کے نام کی جگہ پر شی آتا ہے، اسی طرح لڑکے کے نام کی جگہ پر ہی آتا ہے۔ کسی بے جان چیز کے جگہ پر اٹ لے کر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوں اور وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو وہ پھر دے آتا ہے، اور پھر جو ہے وی لے کر آتے ہیں یعنی ہم کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنی بات کر رہے ہو تو وہ اپنے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں، اور میرے ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو ہے میں کا استعمال کرتے ہیں، آئی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو انگلش کی بات تھی، تھوڑی سی مناسبت کیونکہ لوگ انگلش سے پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا ریلیشن قائم کرنے کے لیے، تھوڑا سمجھانے کے لیے میں اس کو ریلیٹ کروا رہی ہوں۔ خیر، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انگلش میں جو ہے کچھ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، جیسے اردو میں ہوتی ہیں کہ میں، اپنی ذات کے لیے میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو کلیکٹیولی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم کر کے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ پھر ہم کہتے ہیں جو لوگ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سب لوگوں نے یہ کام کیا، ان سب لوگوں نے یہ کام کیا، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اسی طرح کوئی مرد ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی نے یا اس مرد نے یہ کام کیا، اسی طرح ہم کہتے ہیں اس عورت نے یہ کام کیا۔ تو عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے، سو آپ کو جو ہے سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ گردان ہے، گردان کا مطلب ہوتا ہے کچھ نا الفاظ ہوتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اگر بندہ آپ کے سامنے جو موجود نہیں ہے، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں تو ایک الگ لفظ ہوگا اس کے لیے۔ اگر 2 بندے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا اور وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو ان کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی سنگولر کے لیے ایک الگ ہوتا ہے، واحد کے لیے ایک الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے ایک الگ لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، جو 2 عورتیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں ان کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں ان کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، ایک کے لیے الگ، 2 کے لیے الگ اور بہت ساروں کے لیے ایک الگ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ابھی گردان پڑھا دی ہوں پھر اس کے بعد سمجھاؤں گی مزید، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا نقشہ خاکہ میں نے آپ کے ذہن میں بٹھایا۔ اسی طرح جو اگر آپ کے سامنے کوئی موجود ہے تو آپ، اگر وہ شخص ایک ہے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، اگر وہ 2 بندے سامنے موجود ہیں تو ان کے لیے ایک ورڈ الگ استعمال کریں گے ہم۔ اگر بہت سارے لوگ آپ کے سامنے مرد موجود ہیں تو آپ ایک الگ لفظ استعمال کریں گے۔ اگر اسی طرح اگر آپ کے سامنے ایک عورت موجود ہے تو ایک الگ لفظ استعمال ہوگا، اگر 2 عورتیں موجود ہیں آپ کے سامنے تو الگ لفظ استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگر بہت ساری عورتیں آپ کے سامنے موجود ہیں تو الگ لفظ استعمال ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اگر بات کرنے والی صرف میں ہوں، میں نے کوئی کام انجام دیا ہے تو ایک الگ لفظ ہوگا، اور اگر میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مل کر کوئی کام پرفارم کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے مل کر کوئی کام کیا تو اس کا ایک الگ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح فعل ماضی کے جو ہے ہمارے پاس 14 صیغے بنتے ہیں، 14 الفاظ بنتے ہیں جن کے ذریعے سے ڈفرینٹ پرسنس کو، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو جو ہے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی. اب میں گردان بتاتی ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے، اور میں آپ کو تھوڑی جو ہے جو ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس سے تھوڑا ریلیٹ کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کون سی گردان پڑھ رہے ہیں؟ پازیٹیو والی گردان پڑھ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے. میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی کہ فعل جو ہے نا، فعل کی ایک تقسیم اس طرح بھی ہوتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا یہ کام نہیں ہوا ہے. تو ہم اس فعل کو آج پڑھیں گے کہ جس میں کام کا ہونا بتایا جائے، اس بات بتایا جائے، پازیٹیوٹی مثبت بتایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس فعل کو ہم آج پڑھیں گے. تو اس کی گردان ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو. ٹھیک ہے، یہ فعلو ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، یہ پوری گردان ہوتی ہے. آپ کو ایسی رٹا لگانا ہے اس کو پہلے. ٹھیک ہے، جب رٹا لگ جائے، کیونکہ یہ ہمارے پاس وزن ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ ایک وزن ہے، ایک جو ہے پیمانہ، ایک میجرمنٹ کا جو ہے انسٹرومنٹ سمجھ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، جیسے ایک چیزوں کو، مختلف چیزوں کو ناپا جاتا ہے نا کسی چیز میں ڈال کر، اسی طرح یہ ایک پیمانہ، ایک انسٹرومنٹ ہے میجرمنٹ کا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ گردان پکی پانی کی طرح رکھنی ہوگی. پھر اس پر مختلف الفاظوں کو رکھ کر آپ کیا کریں گے؟ اس پر جو ہے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو گردان کیا ہے؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. جس روانگی کے ساتھ میں پڑھ رہی ہوں اسی طرح آپ کو یہ یاد کرنی ہے، اچھی طریقے سے پکا یاد کرنا ہے. صحیح ہے، تو اس میں دیکھیں فعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا. ٹھیک ہے، کسی کام کا کرنا فعل کہلاتا ہے. فعلا، فعلا. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ کیا اس ایک مرد نے. اس کی جگہ پر کوئی اور ورب بھی لے کر آ سکتے ہیں، جیسے سویا ایک مرد، کھایا ایک مرد نے، پیا ایک مرد نے، گیا ایک مرد، آیا ایک مرد. اس طرح کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. تو آپ کو ایک وزن بتایا، جیسے میں نے آپ کو اصطلاحات، ٹرمینالوجیز پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ایک وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیمانہ ہے پا عین لام عربی میں، جس میں جو ہے نا، جس پر رکھ کر الفاظوں کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ اصلی ہیں یا پھر نقلی ہیں، یہ پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصلی ہے یا پھر حرف زائد ہے، یہ پہچانا جاتا ہے. تو فا عین لام پر آپ کسی بھی لفظ کو رکھ سکتے ہیں اور جملہ بنا سکتے ہیں. یہ جو فا عین لام ہے نا، اس میں پورا جملہ ڈسکرائب ہوا ہوتا ہے. ابھی جیسے دیکھیں میں آپ کو معنی بتاتی ہوں. فعلا کا صرف فعلا، فا دبر فا، عین دبر آ، لام دبر لا، فعلا. یہ جو ایک لفظ ہے نا، اس کا مطلب بتاتی ہوں میں آپ کو کیا ہے. کیا اس ایک مرد نے، یہ کام کسی مرد نے کیا ہے. جیسے کہ میں اگر کہوں کیا کو چھوڑے کھایا. ٹھیک ہے، کھایا اس ایک مرد نے. صحیح ہے، کھایا اس ایک مرد نے. تو میں کیا کروں گی؟ اکلا. عربی زبان میں جو ہے کھانے کے لیے اکل کا لفظ استعمال، اکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اکلا. فعلا سے اکلا، فعلا سے اکلا ہو جائے گا، کھایا اس ایک مرد نے. فعلا سے اکلا، لام الف زبر لا ہو جائے گا. فعلو سے اکلو، فعلت سے اکلت، فعلتا سے اکلتا، فعلنا سے اکلنا، فعلتا سے اکلتا، فعلتما سے اکلتما، فعلتم سے اکلتم، فعلتی اکلتی، فعلتما اکلتما، فعلتن اکلتن، فعلتو اکلتو، فعلنا اکلنا. ٹھیک ہے، اب ان کے معنوں میں تبدیلی دیکھیں. جو میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی وہ آپ کو یہاں پر سمجھ آئے گی. دیکھیں فعلا، کیا اس ایک مرد، یعنی مطلب یہ کہ اگر ایک بندے نے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے علی موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے علی، کوئی تھرڈ پرسن ہے جس کے بارے میں آپ کسی کو بتا رہے. مثال کے طور پر 2 بندوں میں بات ہو رہی ہے، خالد اور رشید میں. ٹھیک ہے، اب وہ بات کر رہے ہیں آپس میں، کسی کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں. تو اب رشید نے کہا اپنے سامنے والے خالد بندے کو کہ جو ہے کہ علی نے کھانا کھایا. تو آپ کیا کہے گا وہ؟ کہ اکلا علی، اکلا علی، علی نے کھانا کھایا. اگر یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کسی 2 بندوں کے بارے میں جو ان کے سامنے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ اکلا، ان دونوں نے کھایا، اکلا. اگر یہ دونوں بات کر رہے ہیں کسی 3 بندوں کے لیے کہ جو کہ مرد ہیں اور وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ اکلو. ٹھیک ہے،
یعنی مطلب یہ ہوگا کہ 3 مردوں نے کھانا کھایا اور یہ کام پرانے زمانے میں ہوا ہے. اکلو. صحیح ہے. اگر یہ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے اکلت, جو ان کے سامنے موجود نہیں, کہیں گے اکلت, کھایا اس ایک لڑکی نے پرانے زمانے میں, سیب کھایا, کچھ بھی کھایا. صحیح ہے. اگر یہ بات کر رہے ہیں 2 لڑکیوں کی تو یہ کہیں گے اکلتا. صحیح ہے. 2 لڑکیوں نے کھانا کھایا, یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں تو یہ کہیں گے اکلتا. اگر یہ بات کر رہے ہیں بہت ساری عورتوں کے بارے میں, صحیح ہے, تو یہ کیا کہیں گے اکلنا. کیا کہیں گے اکلنا. ٹھیک ہے, کھایا ان بہت ساری عورتوں نے. صحیح. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے سامنے موجود ہے, ایک مرد ہے جو ان کے سامنے موجود ہے, ابھی جو ہے خالد, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ خالد اور رشید کے بارے میں درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا, تو اب خالد نے رشید سے کہا کہ اکلتا, تو مطلب کیا ہوگا, تم نے کھایا. اکلتا, تم نے کھایا. اگر خالد کے سامنے 2 مرد موجود ہیں تو وہ کیا کہے گا اکل تما, تم دونوں نے کھایا. اور اگر اس کے سامنے بہت سارے لوگ موجود ہیں, 3 یا بہت سارے لوگ موجود ہیں, تو کیا کہے گا اکل تم سب نے کھایا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے سامنے ایک لڑکی موجود ہے تو وہ کہے گا اکلتی, تو نے کھایا, تو ایک لڑکی نے کھایا, تم نے کھایا. ٹھیک ہے, مؤنث کو کہہ رہا ہے. اگر اس کے سامنے 2 لڑکیاں موجود ہیں تو وہ کہے گا اکل تما, تم دونوں نے کھایا. دیکھیں, جو اگر سامنے 2 مرد موجود ہیں تب بھی صیغہ وہی رہے گا اکل تما, اور اگر 2 لڑکیاں موجود ہیں تب بھی صیغہ وہی رہے گا اکل تما. ٹھیک ہے. اب اگر سامنے بہت ساری عورتیں موجود ہیں یا 3 عورتیں موجود ہیں تو وہ کہے گا اکل تننا, تم سب عورتوں نے کھایا. اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے کھایا تو وہ کہے گا اکل تو. صحیح ہے. اور اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے کھایا, بہت سارے لوگ بیٹھے میں وہ بیٹھے میں انہوں نے, وہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کھایا, اگر وہ 2 بھی ہوں گے تو عقل نہ چلے گا. اگر وہ بہت سارے ہوں گے تب بھی عقل نہ چلے گا. اگر وہ 2 عورتیں کہنا چاہ رہی ہوں گی اپنے بارے میں تب بھی وہ عقل نہ کہیں گی. اگر بہت ساری عورتیں جنہوں نے کھانا کھایا وہ کہیں گے عقل نہ. ٹھیک ہے. اتنی آسان سی گردان ہے, ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ لگ رہی ہو, لیکن اس کو رٹا لگانا ہے گردان کو, اور اس کو سمجھنا ہے جو میں نے آپ کو کانسیپٹ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے ہم تبدیلی لے کر آتے. اس طرح 14 صیغے بنتے ہیں اور یہ بہت کام آئیں گے. قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کی جو ہے چیزیں بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اذا جاء نصر اللہ, جیسے کہ آئی ہے نا قرآن مجید میں آیت جاء. ٹھیک ہے. تو جاء جو ہے اصل میں جیا ہے, جایا. ٹھیک ہے. تو جایا فعلا کے وزن پر ہے, فعلا کے, اور اس کا مطلب کیا ہے آیا. یعنی آیا ایک مرد پرانے زمانے میں. مرد کا ترجمہ میں کر رہی ہوں لیکن اس آیت میں مطلب کیا ہے اذا جاء نصر اللہ, جب آئی اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. اذا جاء نصر اللہ, تو فعلا کے وزن پر جیا ہے وہ. ٹھیک ہے. جیا سے جا بنائے, وہ بات کی بات ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ سمجھ لیں گے. بتانے کا مقصود یہ کہ یہ جایا ہے اصل میں, اور جیا فعلا کے وزن پر ہے, اور معنی کیا ہے کہ فعلا کے وزن کی وجہ سے کہ آئی جب اللہ کی مدد. اگر آپ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ تو مضارع میں کرتے ہیں بہت سارے لوگ, اذا جاء نصر اللہ, کیونکہ کہتے ہیں فتح مکہ کے, فتح مکہ جب ہونے والی تھی تو اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی, تو اذا کی وجہ سے کیا ہے. اس کا ترجمہ جو مضارع میں کیا, اگر کچھ لوگ اشکال کریں اس بات پر, تو اس کا ترجمہ مضارع کی وجہ سے اس لیے کیا ہے کیونکہ اذا آ گیا اس پر, اذا جاء نصر اللہ, کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اس گردان کو پکا یاد کرنا ہے. فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. رٹا لگائیں اس کو. ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ کو سمجھیں, اس کے معنوں کو پڑھیں بار بار, انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اچھا, میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتانا بھول گئی.